ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل محمد شریف نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے بارے میں ایک ایسے حیران کن بیان دیا جس کو سن کے ہم سب دنگ رہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو ہیں لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان سے بات چیت کی حمایت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ احسن صاحب، آپ کیا کہتے ہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بارے میں؟ مس کرن، یہ ان کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، یہ کافی سارے اپنے سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے۔ پہلی اس کی جو ہے نا لوکیشن کے، انہوں نے پشاور میں یہ پریس کانفرنس کی، موسٹلی وہ اپنے ہی جو ان کا ہے اپنا ہیڈ کوارٹر ادھر کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ پشاور گئے، اور یہ پشاور میں جا کر یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے ان کو ایک میسج دینا تھا۔ اس میسج کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں اچانک سے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سے ریزائن لیا گیا، اور انہوں نے بھی آرام سے ریزائن دے دیا عمران خان کے آرڈر پر۔ اس کے بعد جو ان کے متبادل قیادت ہے سہیل آفریدی جن کا نام لیا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے نا کچھ تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو عسکری گروپس، دہشت گرد گروپس جو اس وقت فارمر جو ہماری فاٹا کی پٹی میں متحرک ہیں، بلکہ کیا پشاور بنو اور وہ تو ہر جگہ پھٹ رہے ہیں، پورے پاکستان میں متحرک ہیں، تو ان کے خلاف آپریشن کی بجائے ان سے آپ بات چیت کریں۔ اب یہ پی ٹی آئی کا کوئی آج کا موقف نہیں ہے، یہ بہت پرانا موقف ہے اور بہت ہی گھٹیا اور یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ اور مسترد شدہ قسم کا ایک وہ ہے۔ تو اس تناظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ایک پریس کانفرنس کی اور اوپنلی یعنی کہ ایک میسج دیا ایک سیاسی قیادت کو جو کہ کے پی میں اس وقت برسر اقتدار ہے، کہ اگر آپ ایک ایسی پالیسی اپنائیں گے جو اسٹیٹ کی جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے عسکری اس کے خلاف کارروائیوں کے خلاف، تو پھر یہ اس طرح کامیابی نہیں ہوتی کہ جب ایک صوبے کی حکومت ہی خلاف ہے اس پورے آپریشن کے، تو آگے پھر وہ بات بنتی نہیں، عوام میں وہ بات نہیں وہ جاتی۔ اب میں اس سے تھوڑا سا جو ہے نا اختلاف کروں گا کہ یہ چیز جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے بیک ڈور چینل کھولے جا سکتے تھے۔ اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ پی ٹی آئی سے کافی ساری ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ چلے اور ان کا بیانیہ اپنائے، لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو کوئی سپیس نہیں دی جا رہی پولیٹیکلی، یا اس میں ایون جو کے پی کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ایک طرح سے کارنر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک جو اگر اسٹیٹ کے پلرز میں ہی اگر کوئی کلیش یا تناؤ آئے گا اور اس کو آپ اوپنلی لے آئیں گے عوام کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے، تو اس کا کوئی میرے خیال میں اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ لیکن صاحب، آپ نے کہا کہ بات چیت کوئی اس معاملے میں کوئی خاص ثابت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا ہے، تو فوج اس لیے زیادہ اپنا موقف پی ٹی آئی کے خلاف سخت لے رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی ان کی بات نہیں مان رہی ہے؟ یہ بھی تو ہے ایک اندر کی وہ کھچڑی اندر پک رہی ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں چل رہے ہیں۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جب کوئی ایک تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے اور دو فریق ہوتے ہیں تو اس میں لے اور دے والا اصول ہوتا ہے کہ کچھ سپیس آپ ان کو دیں کہ وہ آپ کو سپیس دیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھول دے بجائے کہ وہ پریس کانفرنس کریں، تو میرے خیال میں معاملات بڑے اچھے طریقے سے حل ہو سکتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے بات کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے جب سے یہ حالات پیدا 2022 کے بعد۔ تو ادھر پی ٹی آئی کو بھی وہ پھر ایک طرح کا حق پہنچتا ہے کہ وہ جب ایک موقع دیکھتی ہے تو وہ اپنی کوئی چیزیں منوائے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا یہ جو ہے نا بہت پرانا موقف ہے۔ یہ ہم 2013 سے عمران خان کی باتیں سن رہے تھے، 2011 سے، کہ جی یہ افغانستان میں جو جنگ ہے اور یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، یہ جو نیٹو الائز فورسز ہیں ان کی وجہ سے ہے، جب وہ چلی جائیں گی تو یہ جنگ بند ہو جائے گی اور ہمارے جو فاٹا اور ادھر ادھر کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یا ٹی ٹی پی والے ہیں وہ اپنے ہی لوگ ہیں،
تو وہ پھر واپس مین سٹریم میں آ جائیں گے. ایک زمانے میں جو ہماری PMLN ہے ان کا بھی یہی موقف تھا, اور شہباز شریف ایک موقع پہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو TTP ہے اور جو پاکستان مسلم لیگ ہے ان کے جو نظریات ہیں وہ ایک جیسے ہیں, تو ہم تو ایک ہیں, تو اپنے لوگوں پہ TTP جو ہے وہ اٹیک نہ کرے. تو یہ ان کا بیان جو ہے اس پہ کافی ان دنوں میں تنقید ہوئی تھی. لیکن ود ٹائم ہم نے دیکھا کہ PMLN اپنے بیانیہ میں شفٹ لے آئی. انہوں نے پھر بعد میں جب اقتدار میں 2013 کے بعد تو انہوں نے کافی آپریشنز بھی کیے, نارتھ وزیرستان میں کیا, جو کہ پیپل پارٹی کی حکومت شروع نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس وقت جو فوج کے وہ تھے جنرل کیانی, وہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنے کے حق میں نہیں تھے. ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے جنرل پرویز مشرف نے شروع کیا تھا اور اس کے بہت بھیانک نتائج نکلے تھے, یعنی کہ پورے ملک میں دہشت گردی. ایک زمانے میں یاد ہوگا کہ جب ہم جو ہی ٹی وی چلاتے تھے تو چلتا تھا پتہ کہ جی لاہور میں دھماکہ ہو گیا, کراچی میں ہو گیا, اسلام آباد میں ہو گیا. دہشت گردی کی بہت بڑی لہر تھی. تو عمران خان اس تناظر میں ایک بیانیہ انہی دنوں سے رکھتے ہیں جو کہ ان کو پھر وہ طالبان خان کا بھی لقب ان کو دیا جاتا ہے یا گڈ طالبان بھی کہا جاتا ہے. ایک زمانے میں عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم طالبان کا دفتر پشاور میں کھولنے کے لیے تیار ہیں, TTP کا. تو وہ اس کو تو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ مانتے ہیں. لیکن ابھی ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ فوج اس وقت بنوں میں اور اکزئی میں اور دوسرے ایریاز میں جب کارروائیاں کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری KP خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ان دہشت گرد لوگوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جو مشینری ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے, اور کافی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کوئی ان کو سپیئر نہیں کیا ہوا کہ یہ پولیس ہے تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پولیس ہے تو ان کو ہم چھوڑ دیں. پولیس کے اوپر بھی متواتر حملے ہو رہے ہیں اور ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اب بات عمران خان کو سمجھنی چاہیے کہ جو دہشت گردی ہے وہ بلائنڈ ہے, وہ نہ بچے دیکھتی ہے, نہ خواتین دیکھتی ہے, نہ وہ APS کے وہ بچے دیکھتی ہے, نہ وہ انارکلی کا بازار دیکھتی ہے. وہ کہیں پہ بھی جا کے پھٹ جاتے ہیں. تو ان کے حق میں کسی قسم کا بھی نرم گوشہ رکھنا وہ ان شہداء کے خون کی خلاف ورزی ہے. احسن صاحب, فوج اور سیاست کی بات ہو رہی ہے تو خواجہ آصف صاحب کس طرح پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی ایک دم سے یوں کر کے بیان دیا اپنا کہ بھئی گنڈا پور کے دور میں ہی سب سے زیادہ یہ کارروائیاں زیادہ ہوئی ہیں اور پناہ گزین یہ جو خاص کر دہشت گرد ہیں یہ پشاور میں اور KPK میں بڑھے ہیں. تو یہ جلدی پر ٹیل ڈالنے کا کام خواجہ صاحب نے کیوں کیا ہے؟ خواجہ صاحب بات وہ مصالحت کی بجائے وہ ہمیشہ ایسکلیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ٹینشنز کو. لیکن یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ فوج نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس سال سب سے زیادہ کارروائیاں کی گئیں اور سب سے زیادہ لوگ مارے گئے. تو یہ یکدم تناؤ اتنا اس میں ایسکلیشن کیوں آئی ہے, جبکہ یہی 2021 میں جب یہ امریکی فوج کا انخلا ہوا تھا تو اس وقت ہمارے جو اس وقت کے DGI تھے انہوں نے کابل میں جا کے طالبان کے ساتھ چائے کا کپ کیا تھا, اور یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر کے اس پہ وہ بڑا جشن منا رہے تھے. ہم اس وقت ہمیں اس وقت بھی تحفظات تھے کہ کابل میں طالبان کی جو حکومت ہے وہ TTP کے لیے ایک بہت اچھی ہائیڈ آؤٹ ثابت ہوگی, اور آگے چل کر حالات نے پھر یہی ثابت کیا کہ جس طرح کے وہ نظریات رکھنے والی کابل میں حکومت ہے وہ TTP کو بہت سوٹ کرتی ہے. اس سے پہلے جب ادھر اشرف غنی کی حکومت تھی تو وہ TTP کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑتے تھے اور ان کو جیلوں میں رکھتے تھے. TTP نے جب ٹیک اوور کیا کابل کا تو انہوں نے وہ جو کابل کی بدنام زمانہ جیل ہے, کابل چرخی اس کا کوئی نام ہے, اس کو جب توڑا تو اس میں سے کافی سارے جو بدنام زمانہ TTP کے لیڈر تھے وہ ادھر سے رہا ہوئے اور وہ باہر بڑا جشن مناتے ہوئے آئے. تو ایک اب یہ بہت بڑا ڈیڈلی الائنس بن گیا ہے. ادھر TTP کو ادھر بہت اچھی ٹریننگ کیمپ ملتے ہیں, پوری طرح گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے,
اور اب اس پہ ایک اور جو بہت ہی خطرناک قسم کا موڑ آ گیا، وہ یہ ہے کہ انڈیا کی حکومت کے ساتھ کابل کی حکومت کے بہت اچھے تعلقات ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو کابل کی حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ دلی میں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان شدید ترین ایک تناؤ ہے، ایک جنگ ہوئی ہے چند ماہ پہلے، اور ابھی بھی جو ہے نا سخت بیانیہ دونوں طرف کی حکومتوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو انڈیا کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ کابل کو سٹرینتھن کرے اور کابل جو ہے آن ورلڈ ٹی ٹی پی کو سٹرینتھن کرے؟ تو یہ ایک طرح کی ٹی ٹی پی کے پیچھے اس وقت کابل بھی کھڑا ہے اور دلی کی حکومت بھی کھڑی ہے۔ پھر آپ پیچھے ان کے وہ تانے بانے چلاتے جائیں تو اسرائیل بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس وقت پھر واپس آ جاتے ہیں تو ہمیں اندرونی طور پر ایک اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ایک فوج اور جو خیبر پختونخوا کی سیاسی حکومت ہے ان کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ ناظرین، ایک طرف فوج کہتی ہے کہ آپریشن ہی حل ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بات چیت ہی حل ہے، لیکن اس دونوں کی رسہ کشی میں پھنستا صرف خیبر پختونخوا کی عوام ہی ہے۔ امید کرتے ہیں آنے والے فیوچر میں ان کے لیے کوئی بہتر مستقبل ہوگا۔